بھائیوں، بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بات یقینی ہے کہ ایک دن آنکھیں پتھرا کر رہیں گی۔ کوئی انکار کرنے والا انکار کرنے کی ہمت نہیں پا سکتا۔ یہ ماتھے پسینے سے بھیگ جائیں تو اس کے بعد صاف نہ کر پاؤ گے۔ یہ منہ کھلا رہ جائے تو ڈھاکہ دوسرے باندھیں گے اور کپڑے اتارے جائیں گے ان بدنوں سے، دوسرے اتارنے والے ہوں گے نیا کفن پہنے ہوا شہزادہ۔ اسی زمانے میں جو اپنی چال کے اندر سمجھتا تھا کہ دنیا کے سارے قانونوں کو میں مسل ڈالوں گا، ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ 4 کاندھوں کے محتاج ہو کر زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے۔ لیکن یہ انتہا نہیں ہے، وہ نفی کا دستور۔ اس کے بعد مالک فرماتا ہے سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ساری کائنات کے باقی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں ایک ہی سوال ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے پیدا کیا تھا، ہوائیں ہم نے چلائی، بادلوں سے ہم نے برسایا، زمین سے اللہ ہم نے اگایا، اور تم کو اپنا خرید دی، کتاب اتاری، پیغمبروں کا اسوہ تمہارے سامنے لائے، ایک بات کہی کہ ہمارے بندے بن جانا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ہمارے بندوں کو اپنا مالک نہ بنانا۔ اور یہ امت جو 1400 برس پہلے اسی توحید سے ابری تھی، دنیا اور آخرت کی خوشخبری سنائی نہیں گئی تھی، آج اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتی ہے کہ یا اللہ یا رسول، برابر کا معاملہ۔ مسجدوں کے اندر اس کو مالک نے قرآن میں فرمایا کہ مشرکوں، عرب کے مشرکوں، ہر جگہ تو تم لات اور منات اور ابراہیم کو آواز دیتے ہو، ارے یہ خانے کعبہ کا تو خیال کرو، یہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جو مسجدیں ہیں اللہ، یہ تو اللہ کے لیے چھوڑو، یہاں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آج یہ امت مسلمہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والی ساری مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے گالی ہے۔ میری قوم، گالی دینے کے بعد ماں اور بہنوں کی آبرو کی خیر مناؤ۔ ہندوؤں کے بستروں پر، عیسائیوں کے بستروں پر، یہودیوں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہے جو ابھی آئے ہوئے ہندوستان والوں، ابھی 35-37 سال کی بات ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے لاشیں ہیں، توپے ہیں، کتنا خون ہے جو زمین میں چوسنے کے بعد گلرنگ بھی نہیں بنی ہے، اور اس کے بعد یہ بے شرم امت ہو جاتی ہے مشرک کہ یہ جشن مناتی ہے کہ یہ 14 اگست کو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو برباد کی گئی تھی۔ آج یہ بے غیرتی ہو گئی ہے، ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایمان کی بات نہیں اٹھے گی، وہی بات۔ اس لیے آؤ کہ توبہ کریں، قبل اس کے ہاتھ کھلک جائیں، آنکھیں پتھرا کر چڑھیں اور پیر پھر یہ بات نہ اٹھا پائے، اس سے پہلے آؤ توبہ کریں کہ مالک ہر بات سے توبہ، اور شرک سے سب سے پہلے توبہ، اس کے بعد جہاں اللہ توفیق دے اللہ کے سامنے چھپ جاؤ۔ اللہ کے نبی سب جو کرتے تھے، راتوں کو وہ روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، ماتھا ٹیک دیتے تھے زمین کے اوپر، اللہ کو پکارتے تھے، تب کہیں اللہ کی یہ جو لعنت برس رہی ہے، جو اوپر سے آگ برس رہی ہے، انگارے نازل ہو رہے ہیں، تب یہ تھمیں گے اور آہستہ آہستہ پروردگار کی رحمت برسے گی، شبنم برسے گی، رحمت کی شبنم۔ اور مالک یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دنیا والے، بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے، اس کا تقوی اختیار کرتے، تو زمین اور آسمان کے خزانے ہم ادھیل دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان ظالموں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اور دوگلے ثابت ہوئے اللہ کے ساتھ۔ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی حال یہ ہے کہ جارحی والے کو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو بھرے نام رکھتے ہیں علی بخشے، کبھی اللہ ان کو کوئی برکت دے، روزگار میں تو یہ جارحی اور باغی کرتے ہیں۔ اللہ کو ہر آن ہر جگہ گالی دی جا رہی ہے، پھر اللہ رحمتیں کیسے برسائے گا؟ ایک ہی چیز ہے، یہ قبروں راستانوں میں یہ جو بت ہیں، یہ کھڑے بت ہیں، یہ کھڑے بت ہندوؤں کے ہوتے، یہ پڑے بت ہیں۔ بات وہی ہے، ہندوؤں کا گنیش اگر کھڑا ہے تو یہ جو ہمارا مسلمانوں کا ہے یہ پڑا ہے۔ ہندو اور مسلمانوں میں آج کوئی فرق نہیں۔ یہی جواہر لال کے بعد موتی لال نہرو نے جب اس نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے اور دیکھا ایسا ہی سب کچھ وہی کرتے ہیں، اس نے اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اجمیر میں تو میں کہتا ہوں نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے، اور آج وہ اور زیادہ تیز ہو گیا
پاکستان کی آزادی کے بعد آزادی مل گئی ہے کہ شرک اور اللہ کی جو نافرمانی میں اور آگے بڑھ جاؤ، یہ اللہ ڈرو اپنوں کو، اپنے بال بچوں کو، قوم کو، دنیا والوں کو اللہ کی غضب سے دنیا میں اور آخرت کی وہ آگ جو چمٹ جائے گی تو نہ چھوڑے گی۔ اللہ مجھے بھی بچائے پروردگار اس بد انجامی سے اور سارے سننے والوں کو محفوظ کر دے۔